جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں، جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ مشکات میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا، اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا۔ وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا، اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے، بیٹا ٹینشن نہیں لینی، اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس میں خاص حالت میں تھے، خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں۔ یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے، ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا۔ آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے، تو تواڈے بابے نہیں ہوندے۔ ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا۔ آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا، آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی۔